بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عادی اسلامک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ معزز خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھیں۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپسی جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ 13 جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ جنگ بدر میں گرفتار ہوا سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین کی غیرت نے گوارا نہ کیا یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت بگاڑ دیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبدود مشرق بھی تھا اور ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدو مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔
کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، میں لاشوں کا سودا نہیں کرتا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدو کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو۔ حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینے میں رہا، یہ مسجد نبوی میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھایا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی، مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا،
وہ دن جب میں طائف گیا اور عبدیہ لیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبدیہ لیل طائف کا سردار تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا، اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین نے گستاخی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی، اور عبدیہ لیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ عبدیہ لیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگایا، اور عبدیہ لیل جتنے دن مدینے میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دل جوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا۔ یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور یہ بھی فرمایا، میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہو تو میں 70 مرتبہ سے